آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور تھوڑا سا ہم نیا عنوان لیں گے، ایک نیا ٹاپک لیں گے، اور صبر کے ساتھ سنیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور 6 پوائنٹ نہیں سناؤں گا، بہت کم ہی سنا کر اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ نماز کے لیے جانے کی فضیلت تو سن لیے ہے نا، مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر رکنا، جماعت کا انتظار کرنا، یا نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، واللہ میرے بھائیو اتنی بڑی فضیلت والا کام، اتنی بڑی فضیلت والا کام، اتنے زیادہ نیکیاں، اتنے زیادہ اجر و ثواب، واللہ اگر ہم صحیح عقل رکھنے والے، صحیح سمجھ رکھنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو خسارہ اور گھاٹا سے بچانے والے ہیں، تو کبھی مسجدوں سے پیچھے نہ ہوتے۔ ہمارے لیے جہاں فائدہ ہے وہاں کے لیے ہم آگے بڑھتے نہیں بڑھتے؟ یہ عقل اللہ نے ہم کو دی ہے نا۔ اب مساجد کی بات، اللہ اکبر، ایسے ہی عمومی حدیث آپ لوگ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی پوری زمین میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی جگہ؟ مسجدیں ہیں۔ اب ایسی پسندیدہ جگہ سے کسی مسلمان کو اگر نفرت ہے تو وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے کیا؟ ارے یار تجھے دیکھا دھوپ میں جا کے وہاں کھڑا ہوا تھا، کیوں اتنا سخت دھوپ میں؟ ارے یار میرا بچپن کا جگری دوست آ رہا ہے، میں نے کہا کہ چلو روڈ پہ آ کے ذرا اس کا استقبال کر لیں گے۔ یہ تھوڑی سی انسانیت ہے نہیں ہم لوگوں میں؟ اپنی کوئی فیملی آتی ہے، اپنا کوئی بچہ آتا ہے، ایئرپورٹ تک کتنی مشقتیں اٹھا کے، کرائے کی گاڑیاں بات کر کے، کتنا سارا خرچہ لگا لے کے ہم جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ان سے محبت ہے ہمیں نا۔ لیکن کیسا مسلمان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جو جگہ ہے اس جگہ سے اس کا پتہ نہیں میرا دل نہیں لگتا یار مسجد میں، ارے جانا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں بیٹھتے بے چینی سی ہو جاتی ہے، ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ سوچو ذرا، آج کا ہمارا سبق نماز کے لیے مسجد میں رکنا، انتظار کرنا، یا نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جنرل میں ایسے ہی ایک فائدہ تو بتا ہی دیا۔ کیا فائدہ؟ ابھی تو بتایا نا، اللہ کی زمین میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، تو ایسی جگہ اگر بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا پسندیدہ بنے گا نہیں بنے گا؟ اللہ کا محبوب بنے گا نہیں بنے گا؟ ہم سب اللہ کا محبوب بننا چاہتے نہیں چاہتے؟ دوسرا فائدہ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، ایک حدیث میں ضرور سناؤں گا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیحہ میں ذکر فرمایا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادا۔ میں نے یہ حدیث اور اس کا ترجمہ واٹس ایپ پر بھیج دیا ہے، اگر کسی کو نہیں ملا ہے تو مجھ سے پرسنل رابطہ کرے بعد میں، صرف یہ حدیث ہی۔ ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے کچھ ستون ہیں، الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کے سنگت والے ہیں۔ یہاں ستون سے مراد کیا ہے؟ یہ پلر جو کھڑا کرتے ہیں؟ نہیں، پابندی سے مسجد میں آنے والے، پابندی سے جو مسجد میں آتے رہتے ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ گویا کہ یہ مسجد کے ستون ہیں۔ تو جو مسجد پابندی سے آنے لگتے ہیں، فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دوست ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، اللہ اکبر، دنیا میں آپ جس کو اپنا جگری دوست کہتے ہیں، دیکھیے یہ فرشتوں کی طرح کے دوست ہیں کیا؟ تلاش کر لیجئے کبھی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے،
اب یہ لوگ جو مسجد کے ستون کی طرح سے بن گئے تھے کہ مسجد میں پابندی سے آنا، مسجد میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، کچھ دیر تک رکے رہنا، یہ لوگ اگر مسجد سے کبھی غائب ہو جاتے ہیں، مسجد میں نظر نہیں آتے، تو وہ فرشتے تلاش کرنے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. اذا غابوا، ان غابوا، اگر وہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے، یفتقدونہم، فرشتے ان کو تلاش کرنے نکلتے ہیں. جب فرشتے تلاش کرنے نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر وہ کہیں بیمار رہ کر مسجد میں نہیں آ سکے تو ان کی عیادت کے لیے کون آتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرشتے آتے ہیں ان کی عیادت کے لیے، ان کی بیمار پرسی کے لیے فرشتے پہنچتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر وہ کسی مشکل میں پھنس گئے، کسی مجبوری میں اس کی وجہ سے نہیں آ سکے مسجد میں، اعانوہم، فرشتے اس مشکل کام میں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیس المسجد علی ثلاث خصال، مسجد میں بیٹھنے والا، مسجد سے اپنا دل لگانے والا، تین خوبیاں یا تینوں میں سے کوئی ایک خوبی ضرور پا لیتا ہے. کیا ہے؟ اخن مستفاد، کوئی ایسا اس کو بھائی ملے گا جس سے اسے کوئی فائدہ مل جائے، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، یا کسی کو وہ فائدہ پہنچانے والا بن جائے. او کلمت حکمہ، یا کوئی حکمت کی بات اسے مل جائے، کوئی محکم بات قرآن و حدیث کی اسے مل جائے مسجد میں اتنی دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے. او رحمت منتظرہ، یا اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو جائے جو اسے پانے کے انتظار میں ہے، وہ رحمت خود. اللہ اکبر. کتنی بڑی خوبیاں ہیں مسجد میں بیٹھنے کے، مسجد میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کے، مسجد میں انتظار کرنے کے. اور تو اور میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی وہ حدیث، صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دیتے ہیں، جب تک آدمی نماز کا انتظار کرتا ہوا بیٹھتا ہے تب تک وہ نماز کی حالت میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو اس پر رحم فرما، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس پر اپنی صلواتیں بھیجتا رہا. کتنے فائدے سنائے میں نے؟ تین فائدے سنا دیے. کتنی خوش نصیب ہیں وہ، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ چاہے نماز کا انتظار کرتے رہیں یا چاہے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر، اس سلسلے میں بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما لم یحدث، یہاں تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. اس طرح سے میرے بھائیوں ہم اگر دیکھیں گے تو اور بہت زیادہ فضیلتیں موجود ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا ہے. لیکن آخری ایک فضیلت کم سے کم یہ یاد رکھ کر جائیے، قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا نا، قریب ہوگا نا بہت زیادہ. سایہ کسی کو ملے گا؟ اگر ملے گا تو کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں، ان کو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان خوش نصیبوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے، مسجد میں انتظار کرتا رہے، مسجد میں نماز سے پہلے نماز کے بعد ذکر کرتا رہے. یہ چار فائدے کم سے کم یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ بتاؤں گا کہ اب ان باتوں کو، ان فضیلتوں کو سننے کے بعد اب ہمارے بہت سارے لوگوں کی جو عادت بنی ہوئی ہے کہ امام صاحب دوسرا سلام پھیر کے پلٹ کے بیٹھتے بھی نہیں تب تک آدھی مسجد یا اس سے زیادہ. کیا حالت ہے یہ؟ امام ابن بطال فرماتے ہیں، جو آدمی چاہتا ہے کہ مفت میں اپنے گناہ دھلوا لے، یہ لفظ مفت میں آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یعنی بغیر کسی مشقت کے جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، وہ نمازوں کے بعد مسجد میں دیر تک بیٹھے رہیں. کیوں؟ کہ فرشتے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ ان کو اجازت نہیں دیتا. جب وہ لوگ اللہ کی اجازت سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو اللہ ان کی درخواست کو
سن بھی لیتا ہے, قبول بھی کر لیتا ہے. تو پھر اسی طرح سے اڑ کے جائیں گے فوراً؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بات کو سمجھیں میرے بھائیو. انشاءاللہ مسجدوں میں انتظار کریں گے نا, جماعت سے نماز پڑھیں گے. اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز سے پہلے اذان کے فوراً بعد پہنچنے کی کوشش کریں, اور نماز کے فوراً بعد میں جو مسنون اذکار ہیں ان کو یاد کر لیں. انشاءاللہ آگے درسوں میں ان کے بارے میں بھی ہم رہنمائی کریں گے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سنی ہوئی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم میں لے جانے والے گناہوں سے بچا کے رکھے. اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور جنت میں داخلہ دلانے والے سارے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.